ناظرین، حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس کی بات تو آپ سن رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بہت ساری جماعتیں پہلے سے شامل تھیں۔ ایک اس میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں، نون لیگ سے ٹوٹ کر انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے، لیکن گرینڈ الائنس کا جب نام لیا جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کا نام آتا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جس طرف بھی ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اب ان کا جو باڈی لینگویج ہے، جو ان کے پچھلے بیانات ہیں 3-4 دن میں، ان کو لے کر اب ایک نیا جو شوشہ سامنے آیا ہے، وہ ایک تھریٹ الرٹ آیا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کو قتل کرنے کی سازش اور اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر کچھ رہنما جو ہیں، مرکزی رہنما، ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ وکلا ملتے ہیں، وہ باہر کے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو مبینہ طور پر جو انفارمیشن ہے، جو اندر بات چیت ہوتی ہے، وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، اچھا، کہ اس کو بیچتے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے ڈنڈا اٹھا لیا ہوا ہے، اور وہ ڈنڈا اب ہر طرف چلے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جس سینیٹر اور جن ایم این ایز نے اپنے آپ کو غائب رکھا اور جہاں پہ پی ٹی آئی والے اکٹھے ہوئے تھے وہاں نہیں پہنچے، ان سب کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ماں سوائے زین قریشی کے۔ ان 3 چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی بھی چیز پریڈکٹ کرنا جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ سورج کو آنکھ دکھانے کے برابر ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کا جو وہ کہتے ہیں نا $1 ملین کویسچن، ان کا $1 بلین کویسچن ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ حکومت کو اور ملک چلانے والوں کو شاید مولانا فضل الرحمان سے کوئی ایسی امید یا ایسا تھریٹ موجود ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان اگر اس جو الائنس ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ کے بیٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو دھویا ہے، انہوں نے شہباز شریف کو دھویا ہے، انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو دھویا ہے، انہوں نے اس الیکشن کو فراڈ کہا ہے، انہوں نے اس حکومت کو فراڈ کہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں مولانا فضل الرحمان جب کرتے ہیں تو ان کے کرنے کا اور کسی اور کے کرنے کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ایک مذہبی ایلیمنٹ ہے، جو ان کی ایک وہ پاور ہے، اسٹرینتھ ہے، اس سے ہر حکومت، ہر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خائف ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو باہر بیرونی جو حالات ہیں، جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کے گرد اور اس حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، وہ خبریں آپ روز سن رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اگر اتنا آگے آ کے کھیل رہے تھے، تو پھر اس طرح کا لیٹر آنا یا اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ بڑی اوبویس ہو جاتی ہے، کیونکہ جب 26 نومبر کا جلسہ عام ہونا تھا، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ داعش یہاں پہ آ گئی تھی، القاعدہ آ گئی تھی، پتہ نہیں کون کون اسلام آباد میں پہنچ گیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطرے کو روکا جا سکے۔ یہی چیز اب یہ ہوئی ہے کہ مولانا کا جو اپنا ڈی آئی خان جو علاقہ ہے، وہاں سے جو وہاں کے کوئی ڈپٹی کمشنر ہیں یا جو بھی ایجنسی ہے، انہوں نے ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کے اندر مولانا کے اوپر جو ہے ایف اے کے فتنہ الخوارج جو ایک تنظیم ہے کوئی، ان کی طرف سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو گورنمنٹ کے اس وقت معاملات ہیں ان میں دخل دے رہے ہیں، اور دوسرا وہ مذہبی معاملات میں جو سینسٹیو ہیں ان کے اندر بھی دخل دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش بنائی گئی ہے۔ اور بعد ازاں اس لیٹر کے اندر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، لکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد جو فتنہ الخوارج ہے وہ اس کو مانے گا بھی نہیں۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے وہ شائع کی گئی ہے۔ اب اس کا جواب تو مولانا صاحب ہی دیں گے۔ بہرحال مولانا صاحب کو اس طرح کے بڑے تھریٹ آئے، بڑی چیزیں ہوئیں، ایون کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر اس طرح کے حملے ہو بھی چکے ہیں، ان کے ساتھیوں پہ ہو چکے ہیں، ان کے کچھ ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان چیزوں سے تو بظاہر ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک پینترا جو ہے
وہ ایک نیا سامنے آیا ہے، جو کہ اکثر جب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب ذرا ہم آتے ہیں جناب کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، ان کی طرف سے یہ مبینہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کچھ وکلا جو اندر جا کے ملتے ہیں عمران خان صاحب کے، کیونکہ سیاستدانوں کو نہیں ملنے دیا جاتا، تو وہاں سے جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بعض یوٹیوبرز کو جو ہے وہ بیرون ملک یعنی کہ اوورسیز میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہ انفارمیشن دی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پیسے لے کے دی جاتی ہے، جس میں میرا نہیں خیال کوئی ایسی پاسبلٹی ہے۔ بہرحال یہ کوئی جیلسی کا آنسر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو روایتی سیاستدان ہیں اور جو وکلا ہیں ان کے درمیان یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ نے کل ہی دیکھا کہ فواد چودھری صاحب جو فوراً وہ کیا کہتے ہیں رجنی کانت بن جاتے ہیں، اکثر بنتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، مکے لاتے ہیں اور ہاتھ چلا دیتے ہیں، وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے نکالے ہوئے رجنی کانت ہیں، اور رجنی کانت واپس مووی میں آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شعیب شاہین جو ہیں پتلے دبلے سے ان کے ساتھ جو کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ معاملہ بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ اب یہ الزام جو ہے وہ انفارمیشن لیک کرنے اور یا پیسے لے کے انفارمیشن دینے تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے اندر کتنی صداقت ہے یہ تو پھر کوئی رہنما آ کے بتائے گا تو پھر ہی بات سامنے آئے گی۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں جی عمران خان نے جس طرح شیر افضل مروت کے معاملے میں ڈیسیجن لیا، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو وہ جو ہے وہ نکالنے یا چینج کرنے کی جو پالیسی انہوں نے اس وقت بنائی ہوئی ہے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جن جن لوگوں نے حصہ لیا سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے کیمپ میں موجود نہیں تھے، جہاں پی ٹی آئی والے ان کو اکٹھا کر کے رکھنا چاہ رہے تھے، وہ چھپ گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ اس میں ریاض فتیانہ ہیں، اسلم گھمن ہیں، کوئی سینیٹر جو ہے وہ سلیم صاحب ہیں، اس کے سور وردی وہ جو لیڈی ہیں وہ ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کو جو شو کاز دیا گیا تھا، انہوں نے جو جواب دیے ہیں اسے عمران خان سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ صرف ایک شخص جو ہیں وہ زین قریشی ہیں جن کے بیان سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور جن کو پارٹی سے نہیں نکالا جا رہا۔ باقیوں کے بارے میں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ ان کو نکالنے کے لیے عمران خان نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور یہ چیز اب بڑی جلدی جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم نامہ کس طرح انفولڈ ہوتا ہے اور ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان اس وقت اس مسئلے میں بالکل کوئی وہ تمیز نہیں کر رہے ہیں کہ میری پارٹی کے ممبر کم ہو جائیں گے یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، کیونکہ ممبر زیادہ ہوں یا کم ہوں، جو اس وقت پارٹی جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے اور جو پارٹی کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اگر یہ ساری جو ایفرٹس ہیں اور یہ ساری کاوش جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہوتی، حکومت کو ہارڈ ٹائم دیا جاتا، تو آج شاید عمران خان بھی جیل میں نہ ہوتے۔ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، جو تو کمپرومائز ہو چکے ہیں ان میں بھی، اور جو بیچارے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر وہ بھی لب کشائی نہیں کر سکتے، یا وہ جب عمران خان کا حکم آتا ہے اور اس طرح وہ پارٹیسپینٹ نہیں کرتے ہیں کسی احتجاج کے اندر، جلسے جلوس کے اندر، ایون ٹویٹس تک لوگ جو نہیں کرتے ہیں، تو عمران خان کو اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو کسی کو رکھنا یا نہ رکھنا، کیونکہ اس وقت نمبرز میٹر نہیں کر رہے ہیں، اس وقت لائل پیپل میٹر کر رہے ہیں کہ جو پارٹی کے ساتھ اور اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک بیان دیا کہ حماد اظہر اور جو مراد سعید ہیں اور دوسرے اسلم اقبال، ان کے بارے میں کہ ان کو خود انہوں نے رپوش ہونے کے لیے کہا گیا ہے اور ان کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، تو عمران خان لگتا ہے کہ وہ اب ان لوگوں کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور عمران خان یہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ پارٹی کے ساتھ ہیں اور پوری اپنی اسٹرینتھ اور لائلٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یا پھر آپ کسی بھی وجہ سے کمپرومائز ہیں، چاہے پیسہ ہے، چاہے ڈر ہے، یا جو بھی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ آپ گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہیں۔ آپ کا پی ٹی آئی کے اندر کوئی کام نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے ہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔